اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کے لیے کچھ چیزوں کو چوز کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے سرٹن تھنگس، اور سرٹن تھنگس ایسی ہوتی ہیں یا بلیسنگز، نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ اس سے روک لیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو کسی بھی انسان کی عطا کے پیچھے بھی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی نعمت کسی بھی شے کی عطا ہو، اور اللہ ہی ہے جو کسی بھی چیز کسی نعمت کے رک جانے یا چھن جانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نے جب پیغمبری عطا کرنی تھی تو تب بڑا کیئرفلی اس نے چوز کیا کہ کس کس بندے کو اس نے اپنا پیغمبر بنانا ہے، اور انہی میں پھر بہترین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی اللہ کی نظر میں بہترین لوگ تھے وہ جن کو اس نے اپنی پروفٹ ہوڈ کے لیے چوز کیا۔ اب اگر آپ کو کبھی زندگی میں یہ محسوس ہو یا یہ خیال آیا آپ کے دل میں کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، کلیمٹیز ہیں، پرابلمز ہیں، تو آپ کو سمپلی ان لوگوں کی لائف کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے جن کو اللہ نے چوز کیا تھا اپنے بیسٹ بندوں کی حیثیت سے، اور جو رینکنگ میں ہم سب سے، مجھ سے، آپ سے بہت اوپر تھے، اور وہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ سختیاں اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تھے، اور پھر وہ جو ان کے قریب تھے، اینڈ سو آن۔ The prophets of Allah are the ones who are tested the most, and after that those who are closest to them, and then those who are closer, and so on۔ تو اگر آپ کو اپنی لائف میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ایمان مضبوط ہے اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے ٹائمنگز پر، اللہ کے دینے اور چھین لینے پر آپ کا توکل قائم ہے، تو یقین کریں کہ یہ آپ کی کامیابی کی نشانی ہے۔ ٹرسٹ می، اٹس اے گریٹ سائن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا ابتلہ، when Allah loves his slave he tests him۔ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو آزماتا ہے۔ It's supposed to bring you closer to Allah۔ یہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے ہے۔ تکلیف کا مقصد آپ کو قریب اس طرح سے، اس سینس میں بھی لانا ہے اللہ کے قریب کہ کوئی غم یا تکلیف آپ کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اٹ میکس یو اے بیٹر پرسن، آپ کو ایک زیادہ بہتر انسان بنا دیتی ہے۔ یہ آپ کو اپنی اوبلیگیشنز کے بارے میں زیادہ کانشیس بنا دیتی ہے۔ اوبلیگیشن ٹوورڈز اللہ اینڈ دین اوبلیگیشنز ٹوورڈز ہیومن بینگ، اللہ اور بندے دونوں کی طرف جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں آپ کے، ان کو لے کر آپ کے اندر کانشیسنس آ جاتی ہے، تبھی آپ ایک بہتر انسان بن پاتے ہیں۔ یہ تکلیف آپ کے اندر گناہ اور برائی سے بچنے کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کے اندر یہ اویئرنیس آ جاتی ہے کہ جہاں کہیں بھی مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رحم کی امید دلاتی ہے یہ تکلیف آپ کو۔ آج ہم ان آیات کو پڑھیں گے جن میں اللہ نے ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بتائی۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 38۔ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ میرڈ ہوتے ہیں، جب ان کی اولاد نہیں ہوتی، وقت گزرنے لگتا ہے، سوشل پریشرز بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے بعض اوقات کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ بٹ ایک بلیور کی یہ سوچ اور یہ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز روک رکھی ہے مجھ سے، خواہ وہ نعمت ہی ہے، خواہ وہ رحمت ہے، خواہ وہ بلیسنگ ہے، پر یقیناً اس کے رک جانے میں ہی فی الوقت میرے لیے بہتری ہے۔ ایسی اولاد کا فار ایگزامپل، ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو اللہ کو ڈس اوبے کرے؟ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو اگر دنیا میں ہوتی تو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ڈیزاسٹر کریٹ کر دے؟ ایسی اولاد لے کر کیا کرنا جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے the biggest reason of embarrassment، شرمندگی کی وجہ بن جائے؟ یا پھر ایسی اولاد کا کیا کرنا جو دین کو کوئٹ کر دے، آپ ہی سے جھگڑنے لگ جائے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ when it is better for you to have it۔ زکریا نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے ان کے لیے، اللہ ریسپونڈڈ ہز دعا اگینسٹ آل odds۔ اللہ نے ان کے لیے معجزہ کیا۔ یہ معجزہ اللہ اگر ان کے لیے کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں جن میں اللہ نے 10 سال، 12، 15، حتیٰ کہ 20 سال بعد بھی لوگوں کو اولاد عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، اور اس کی ٹائمنگز کو بھی کبھی انڈرمائن اور انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب نیک اولاد کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور ان کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام دا مدر آف دا جیزس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایکسپیکٹ کرنے لگ گئیں۔ تو وہ اپسیٹ تھیں اب کہ لوگوں کو اس کے بارے میں کس طرح سے بتانا ہے۔ اٹ واز اے بگ پرابلم بیکاز ہز ہسبینڈ واز این اولڈ مین، تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا ایک سوشل ایشو تھا، اور وہ پریشان تھیں کہ اب میں کس طرح سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا جواب آیا؟ اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں خود اس معاملے کو حل کروں گا۔ اگر آپ صبر سے کام لیتی ہیں اور ثابت قدم رہتی ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ میں خود حل کروں گا۔ لوگوں کو جب ان کی پریگنینسی کے بارے میں پتہ چلا تو جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا، انہوں نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے تہمت لگائی، الزام تراشی کی، اور اس مومنٹ کو انجوائے کیا۔ حضرت زکریا کی آیات کا ذکر کرنے کا یہاں پر مقصد اس میں سے ایک دوسرا پہلو اور کچھ منفرد پوائنٹ نکالنا تھا۔ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہم لوگ دوسروں کے کیسز میں بہت جج بنے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے بارے میں گوسپ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علم، اپنی ایسٹیمیشن کے حساب سے ان کے بارے میں باتیں سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو نیور ڈو دیٹ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنے نالج کے حساب سے اور اپنی مینٹالٹی کے حساب سے اپنی ایسٹیمیشنز، اپنے آئیڈیاز، گیسز لگائے اور ان کے اوپر تہمت لگا دی حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب تھیں۔ تو عین ممکن ہے کہ آپ جس شخص کی ریپیوٹ کو ڈیمیج کر رہے ہوں اپنے اندازے لگا لگا کر، آپ کو نہیں پتہ، ممکن ہے وہ شخص بھی اللہ کے بہت قریب ہو، اور وہ جو ریپیوٹ آپ نے اس کی ڈیمیج کی ہے، پھر آپ کو اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ڈیفینیٹلی پے کرنا پڑے گا۔ دوسروں پر الزام تراشی کی بیماری سے خود کو بچائیں۔ آپ نہیں جانتے کون اللہ کے کتنا قریب ہے۔ سو اسٹاپ اکیوزنگ پیپل۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ نے 3 روز تک کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، یعنی خاموشی اختیار کرنی ہے، اور سوائے اس کے کہ محض اشارے سے آپ نے بات کرنی ہے، اور جو بچہ ہے وہ خود بولے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ یہ نوٹ کریں یہاں پر کہ سائلنس کی کتنی امپورٹنس ہے، خاموشی اختیار کر جانے کی کتنی اہمیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس چیز کو بھی بیان کیا، اور اس وقت اتنی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے یہ کسی بھی عورت کے لیے جب اس کے کریکٹر کے اوپر فنگرز پوائنٹ کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام، وہ یعنی کون ہیں، وہ نبی کی مدر ہیں، ان کو یہ کہا کہ آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسی فیزز آتے ہیں جب کبھی اللہ نہ کرے کسی بھی طرح کے کوئی ایکیوزیشنز ہمارے اوپر لگائے جا سکتے ہیں۔ سو نیور لوز ہوپ۔ آپ کے اوپر لگایا گیا الزام، ایکوزیشن کتنا ہی ہیوج کیوں نہ ہو دیکھنے میں، سننے میں، بٹ اللہ ول کلیئر یور نیم۔ اگر آپ اللہ کے اوپر اپنا توکل رکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اللہ آپ اور اللہ کی مدد میں، اللہ کی رحمت میں سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ آپ کا نام کتنے ہی بڑے اسکینڈل سے، اگر وہ فیک ہے تو اللہ نکال دے گا آپ کو عزت کے ساتھ۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اس گزرے ہوئے وقت، اس تکلیف کو سوچ کر مسکراتا ہے کہ کس طرح اللہ نے اتنی صفائی کے ساتھ مجھے اس پورے کیچڑ میں سے نکال دیا۔ اس واقعے میں دیکھیں کہ کس طرح سائلنس نے حضرت مریم علیہ السلام کو ریسکیو کیا اتنے بڑے اسکینڈل، اتنے بڑے ایکوزیشن سے، اور پھر دنیا نے دیکھا وہی بچہ جس کی وجہ سے لوگ ان پر الزام لگاتے تھے، اسے اللہ نے کتنی عزت دی، اور حضرت مریم کو اللہ نے پھر کتنی عزت دی۔ سو سی ہاؤ گولڈن دا سائلنس از۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ
روز قیامت اب کس سائڈ کے لوگوں میں کھڑے ہونا پسند کریں گے؟ وہ جنہوں نے دوسروں کے خلاف ایکوزیشنز لگائے، الزامات لگائے، گوسپ پھیلائی، یا وہ لوگ جن کے اوپر الزامات یا تکالیف آئیں، الزامات لگائے گئے اور انہوں نے صبر اور خاموشی سے ان کا مقابلہ کیا اللہ پر توکل رکھتے ہوئے؟ تو کون سی سائڈ کے لوگوں میں آپ کھڑے ہونا پسند کریں گے اس وقت؟ ان آیات میں متفرق بار اللہ تعالیٰ نے اپنے میراکلز، اپنے معجزوں کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ میں نے 3000 فرشتے بھیجے آپ کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، کیونکہ صحابہ کی تعداد بہت کم تھی کفار کے لشکر کے مقابلے میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لیتے ہو تو میں 2000 اینجل، 2000 فرشتے مزید بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، یعنی کہ ٹوٹل 5000 ہو جائیں گے۔ ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی اسسٹنس، اللہ کی مدد لینے کے لیے ہمیں 2 چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی اپنے اندر، صبر اور تقوی۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت غزوہ بدر میں صحابہ کرام کو بتائیں کہ اگر تم صبر اور تقوی رکھو گے قائم تو میں تمہیں 2000 اینجلز کی مدد مزید بھیجوں گا۔ تو ہم اس میں سے یہ ڈرائیو یہ نکال سکتے ہیں کہ صبر اور تقوی اگر ہم اپنے اندر بھی پیدا کر لیتے ہیں تو دیز آر بیسکلی دا پری ریکوائرمنٹس، پری ریکوزٹس، کہ جس کے ذریعے یا جس کے بعد ہم اللہ کی اسسٹنس ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے۔ سو ٹرائی ٹو بی اے گڈ پرسن، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست رکھیں، اپنے کریٹر یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں کانشیس رہیں۔ دیکھیں اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کے معاملات، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ وہ درست نہیں ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ تو درست ہو ہی نہیں سکتی نا۔ لہٰذا جو بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں، آپ ان کے ساتھ، آپ کے جو بھی رشتہ ہے، جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں، یا جو رشتے دنیا میں آ کر آپ نے خود بنائے، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھریلو ملازمائیں ہیں، آپ کی ورک پلیس پہ آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، امپلائیز ہیں، جونیئرز ہیں، رکشے والے ہیں، ریڑھی والے ہیں، سبزی والے ہیں، دکاندار ہیں، آپ کے گلی کے کوڑا اٹھانے والے ہیں، کچرا صاف کرنے والے ہیں، سویپرز ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان لوگوں کا آپ کے آس پاس پایا جانا اٹس ناٹ اے کو انسیڈنٹ۔ آپ کے نزدیک یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی اتفاق نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سب پلان ہے، یہ پلانڈ ہے۔ ہر وہ شخص، وہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہے، وہ کسی بھی ریلیشن میں ہے، وہ جو آپ کے آس پاس ہے، خواہ وہ آپ کی بس کی سیٹ پہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، وہ آپ کی ایروپلین کی سیٹ پہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، وہ آپ کا ہمسائے میں رہ رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے کہ یہ لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے۔ بیکاز اللہ ہیو ٹو چیک، اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے یہاں سے آپ کو کہ آپ ہاؤ ڈو یو بیہیو ود دیم، ڈو یو بیہیو یور سیلف، یا آپ کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ ہاؤ یو ریچ آؤٹ ٹو دیز پیپل، آپ کتنا بھاگتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ جو کچھ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق بھی دے۔ بے شک جنت اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے ہی بنائی ہے۔ ہم سب گنہگار ہیں، پر بلا شبہ جنت کے حقدار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹتے ہیں توبہ اور پچھتاوے کے ساتھ اور اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش میں کامیاب کرے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ آمین۔